الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. यौम किसको बोलते हैं? दिन को बोलते हैं। यौम दिन, यौम जिस दिन। यजमाओ ये जमा करने से है। यजमाउल्लाहु जमा फरमाएगा अल्लाह। यौम यजमाउल्लाहु जिस दिन अल्लाह जमा फरमाएगा ar-रुसुला पैगम्बरों को। रसूल जमा है। रसूल जिसमें वाव आता है वो वाहिद होता है, एक होता है, और जिसमें वाव नहीं आता है दोनों पर पेश हो रसूल वो जमा होता है। जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा फरमाएगा, क़यामत के दिन की बात हो रही है। फ़यक़ूलु बस अल्लाह फरमाएगा माज़ा किस लिए आता है? क्या सवालिया लफ्ज़ है। माज़ा पूछने के लिए सवाल है। माज़ा क्या? उजिब तुम जवाब से है। तुम माना तुम, उजिब जवाब। माज़ा उजिब तुम्हें क्या जवाब दिया गया था उम्मत की तरफ से, लोगों की तरफ से। माज़ा उजिब तुम्हें क्या कबूल किया गया था। माज़ा उजिब तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। क़ालू क्या माना है? वो कहेंगे ला इल्मा इल्म नहीं है, लना हमें, ला इल्म लना हमें इल्म नहीं है। क़ालू कहेंगे सारे रसूल ला इल्म लना हमें इल्म नहीं है। इन्नका अंता अल्लाम इल्म वाला। ये जो अल्लाम का लफ्ज़ है
یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، علام۔ اس کے ساتھ جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں علامہ، وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا آتا ہے؟ علام۔ اللہ کے لیے علامہ نہیں آتا ہے، علام، اور علام وہ انسانوں کے لیے نہیں آتا ہے۔ جس نے زیادہ PhD ڈگری کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ علامہ بولتے ہیں، علامہ اقبال جس طرح، لیکن اللہ کے لیے علام، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ انک انت علام، بے شک تو ہی زیادہ علم رکھنے والے، الغیوب، غیب کا، بے شک تو ہی زیادہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرے، نعمتی، میرے نعمت کو، علیکا، آپ پر، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر۔ والد تے کے بغیر والد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، اور تا ساتھ آ گیا تو والدہ ہو گئی، والدتک، آپ کی والدہ پر۔ اذ، جب، ایتو، میں نے، تو تا پیش تو آ گیا، میں نے ہو گیا، اذ ایتو، جب میں نے تاکید کی تھی، تائید کی تھی، مضبوط کیا تھا، کا آپ کو، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ، بروح القدس، جبریل امین کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، تکلم الناس، تکلمو کس چیز سے ہے؟ کلام سے۔ تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، بچپن میں، بچپن، جولی میں، یعنی بچپن میں، وکہلا، کہل کہتے ہیں بڑھاپے کو، وکہلا، اور بڑھاپے میں، آپ بات کرتے تھے لوگوں سے بچپن میں، بڑھاپے میں۔ وَإِذْ، اور جب، علمت، میں نے علم دی، میں نے تعلیم دی، کا، آپ کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تخلق، اور جب بناتے تھے آپ، تخلیق، بنانا، وَإِذْ تخلق، جب بناتے تھے آپ، من الطین، طین کا کیا معنی ہے؟ مٹی، جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کہیئت، ہیئت، شکل، صورت، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہیئت طیر، پرندے کی طرح، بِإِذْنِی، اذن، اجازت، نی، میرے، بِإِذْنِی، میرے اجازت کے ساتھ، فتنفخ، پھونکنا، فتنفخ مانا پھونکنا، فتنفخ، پس آپ پھونکتے تھے، فیہا، اس شکل میں، فتکونو، پس یہ ہو جاتا تھا، طیرن، پرندہ، طیر کہتے ہیں پرندے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ، تُبْرِئُ مانا ٹی کرنا، وَتُبْرِئُ، اور ٹی کرتے تھے آپ، الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں پیدائشی نابینا کو، وَتُبْرِئُ الاکمہ، اور آپ ٹی کرتے تھے پیدائشی نابینا کو، والابرس، اور برس، برس یہ سفید سفید داغ جو ہوتے ہیں، والابرس، اور برس کو، بِإِذْنِی، وَإِذْ تُخْرِجُ، تخرج، خارج، نکالنا، تخرج، آپ نکالتے تھے، تا، آپ، الموتا، مردوں کو، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِی، وَإِذْ، اور جب، کففت، کفف مانا روکنا، اور تو مانا میں نے، وَإِذْ کففت، جب میں نے روکا، منع کیا، روکا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، عن کا، آپ سے، عن مانا سے، کا مانا آپ، اذ، جب، جئتا، آپ آئے تھے، ہم، ان کے پاس، بالبینات، بالبینات مانا معجزات، دلائل، فقال الذین کفروا، پاس کہا کافروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، ان مانا نہیں آتا ہے جب اس کے آخر میں الا آتا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر، سحر مانا جادو، مبین، کھلا، واضح، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول، اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، قالو، کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت، بے شک تو، علام الغیوب، غیب کا بہت جاننے والا ہے، اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، علیک، آپ پر، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے آپ کی تائید کی، آپ کو مضبوط کیا، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، بچپن میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی،
والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کہیئۃ الطَّیرِ، پرندے کی شکل، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنْفُخُ، آپ پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فَتَکُونُ، پس ہو جاتا تھا، طَیْرًا، پرندہ، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور سفید داغ والے مرض کو، برس کو، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، جب آپ نکالتے تھے مردے کو، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، جب میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، عنک، آپ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ، جب آئے تھے آپ ان کے پاس، بالبینات، معجزات کے ساتھ، فقال الذین کفروا، بس کہا کافروں نے، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر واضح جادو۔ آج کے سبق میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اللہ کی جلالیت کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ کی عظیم الشان مخلوق وہ انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن آج قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان سے ایکسپلینیشن کا ذکر ہے۔ یہ تو آپ لفظ سمجھتے ہیں، ان سے سوال جواب کا ذکر ہے، ان سے اظہار وجوہ طلبی کا ذکر ہے کہ اللہ پیغمبر سے فرمائے گا کہ میرے پیغمبروں، آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ کی قبولیت ہوئی تھی کہ نہیں، لوگوں نے آپ کو کیا رد عمل دیا تھا۔ یہ اللہ کی جلالیت ہے، عظمت، شان، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی بڑائی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے لا علم لنا، اے مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں، آپ ہی عالم الغیب ہے، آپ ہی جاننے والا ہے، اے اللہ ہم نہیں جانتے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی عظمت، قدر، شان وہ جانتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی اس حال میں بھی انبیاء علیہ السلام پیش کر رہے اور اپنی کمزوری بتا رہے ہیں، اپنی عاجزی بتا رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ سوال جواب تو ہم سے بھی ہوگا، اگر اللہ کے پیغمبر سے ہوگا تو ہم سے بھی تو ہوگا۔ تو اس لیے بڑے احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ سوال جواب ہوگا، پیشی ہوگی، جب پیشی ہوگی تو پھر مشکل ہوگا۔ اس کے بعد بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی اکثریت وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نا، اور آگے کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے نا۔ وہ یہ جتنے بھی معجزات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ یہ اللہ نے جتنے معجزات ذکر کیے نا، وہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں کہ یہ شفائیہ پروگرام ہے اور یہ فلاں آ گیا، وہ شفا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، یہ باتیں ہیں۔ اور اس میں کیا بیان ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے تھے، یہ میری اجازت سے کرتے تھے، یہ کرتے تھے تو میری اجازت سے، یہ کرتے تھے میری اجازت سے۔ اب قرآن کے کمال کو دیکھیں، قرآن کا کمال یہی ہے کہ جس بات کا بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میری اجازت کے ساتھ، میری اجازت کے، یہ بھی میری اجازت سے، 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 کہ میرے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر کے جو معجزات ہوتے تھے وہ کمال کے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک لاٹھی کے ذریعے سے سب جادو کو تباہ و برباد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت عروج پر، وہ لا علاج بیماری برس جس کا علاج نہیں کر سکتے تھے حکیم، عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ کہتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پیدائشی اندھا، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرمایا یہ میرے حکم سے کرتے، یہ میرے حکم سے۔ وہ مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتے، فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا حکم تھا، ہم نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کرتے تھے۔ آپ پرندے کی شکل صورت مٹی سے بناتے تھے، پھر ہمارے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ پھر آخر میں کمال کا جملہ، آخری جو ہے سبق میں بہت کمال کا جملہ فرمایا کہ سب تو ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، تو کیا جواب، ابھی جواب دے آپ کو لوگ خدا کیوں کہتے ہیں؟ آخر سورت کے آخر میں، آخر رکوع میں پھر یہ سوال جواب پھر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہم نے سب کچھ آپ کو دیا تھا، لوگوں نے آپ کو الہ سمجھ لیا۔ تو فرمایا کہ جب بنی اسرائیل آپ کو پھانسی پر چڑھانا چاہتے تھے،
آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ہم نے روکا بنی اسرائیل کو، وَإِذْ كَفَرْتُ بنی اسرائیل آن کا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا، بنی اسرائیل تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی جلالیت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، اتنی تکلیف کہ کسی پیغمبر نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی تھی، وہ کس لیے؟ کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ مکے کے ساتھ تو اور کوئی لڑائی تو نہیں تھی، مکے والے کے ساتھ اور کوئی لڑائی نہیں تھی، صرف لا الہ الا اللہ کی لڑائی تھی۔ ورنہ مکے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے نا، سب صادق و امین مانتے تھے۔ لڑائی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارا خدا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے نہیں، آپ اس طرح نہ کہیں، کمپرومائز کریں۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں جن کے تم عبادت کرتے میں نہیں کرتا ہوں، بار بار آتا ہے قرآن میں، بار بار، اور وہ بار بار یہ سورہ انعام میں یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں، کبھی آپ اس طرح کریں کبھی ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، ان کو اعلان کر دیں انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ تو آج کے سبق میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی جلالیت کا ذکر ہے کہ اللہ کی جلالیت عظیم الشان ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول، پس اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، علیک آپ پر، وعلی والدتک، آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہیں روح القدس جبریل امین کے ساتھ مضبوط کیا، تائید کی تمہاری، تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد وکہلا، بچپن میں اور بڑھاپے میں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں ذہن میں، فی المہد وکہلا، یہ بڑھاپے میں تو سارے بوڑھے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص اشارہ ہے، خاص اشارہ ہے اس میں، اور بچپن میں تو ظاہر ہے وہ تو ان کا معجزہ تھا، لیکن یہ کہلا اس میں خاص اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں کو اٹھائے گئے تھے، جوانی میں نا، 33 سال میں تو بوڑھے نہیں ہوتے، تو وہ کہلا یہ اور جگہوں پہ آتے ہیں۔ اس کے اشارہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس عمر تک پہنچیں گے، پھر بھی لوگوں سے بات کریں گے، سمجھ آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی تھی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دی تھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ بناتے تھے مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی طرح، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِيهَا، پس آپ پھونک مارتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پس ہو جاتا پرندہ میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے اندھوں کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس مرض والے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیل، جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عَنْکَ، آپ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ، جب آپ آئے تھے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، معجزات کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس کہا کافروں نے، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں یہ، الا سحر مبین، مگر واضح جادو۔